انڈیا کو چاہیے تھا کہ آئیں مل کے کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بناتے ہیں اور اس مسئلے کو دیکھ لیں. بھارت اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتا ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے. پھر آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے کینیڈین سفیر اور کینیڈا نے انڈین سفیر کو اپنا ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ خالصتان موومنٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کے اندر ایک سکھ کا قتل ہوا جو کہ خالصتان موومنٹ کا ایک سرگرم کارکن تھا، بلکہ لیڈر تھا ان کا، برٹش کولمبیا کے اندر، جس کی قتل کی تحقیقات ہوئی. اور تحقیقات کے نتیجے میں آج جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھارت کے اوپر الزام عائد کیا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں بتایا ہے تحقیقات کر کے کہ اس کے اندر بھارت ملوث ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے بھارتی سفیر کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا. اور اسی کے مقابلے میں بھارت کی جانب سے بھی کچھ دنوں کا سمے دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کینیڈین سفیر ملک چھوڑ کے بھارت چھوڑ کے چلا جائے. یہ سارے سلسلے کب سے چل رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ خالصتان موومنٹ ہے، اور وہ ریفرینڈم ہے جو پچھلے دنوں ہوا. G20 کے معاملات کے اوپر جب چل رہے تھے تو کینیڈین پرائم منسٹر انڈیا ہے، اور وہاں بھی سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا. جب ان کی ملاقات ہوئی تو بھارت نے یہ مدعا پیش کیا کہ کینیڈا کے اندر اینٹی انڈیا ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں جس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اس پہ کینیڈین پرائم منسٹر نے صاف صاف کہا کہ ہم اظہار رائے کو ہم نہیں روک سکتے. تو جس کی بنیاد کے اوپر تلخ جملوں کا جو ہے دیکھنے میں بھی آئے، اور جو جسچرز نظر آئے اس کے اندر صاف نظر آیا کہ کینیڈین پرائم منسٹر انڈین پرائم منسٹر مودی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سکھ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے مختلف لیڈروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں مارا گیا، جس میں ایک جو قتل ہے وہ لاہور شہر کے اندر بھی ہوا. وہ بھی خالصتان موومنٹ کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. اس کے بعد ایک یو کے یا یو ایس اے میں بھی ایک قتل ہو چکا ہے ان کے لیڈرانس کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، بھارت ہمارے لوگوں کو مروا رہا ہے. اچھا، کینیڈا نے ساتھ میں جو ان را کے جو ہیڈ تھے کینیڈا کے اندر اس کو بھی ملک سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور بڑی اس کے اوپر جو G20 کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو انہوں نے جو معاہدے ہوئے ہیں، جو آپس میں ٹریٹیز کی ہیں، انہوں نے بزنس کے لیے تجارتی جو اکانومک جو ٹریٹیز تھے ان کو بھی کینیڈا نے فی الحال جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کینیڈا جو ہے فرنٹ فٹ پہ آگے کھیل رہا ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی اپنے ملک کی سالمیت، اپنے ملک کے معاملات کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو چلیں ایک بات ہوگی. اب بات یہ ہے کہ ایکچول ہونا کیا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم پاکستانیوں کا کیا سٹینس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کینیڈا نے یہ الزام لگایا ہے تو بھارت کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اس بات کو کہ ٹھیک ہے آپ نے الزام لگایا تو ہم مل کے اس کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں، اور جو ہے فیکٹس کے اوپر جاتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے. ان کا قتل کا اگر اوپر الزام جھوٹا ہے تو بھارت کو بتانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے ریئیکٹ کرنے سے چیزیں ڈیفینیٹلی ورسٹ ہوں گی مزید، اور اس کا اثرات انڈیا اور کینیڈا کے ممالک کی جو ریلیشنز ہے اس پہ تو ہوگا، تو ان کے عوام کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس ٹریٹیز کے اندر صرف اکانومی نہیں اور بھی لیبر کے بھی بہت سے تھے. بڑے زبردست ایک ٹریٹی ان دونوں ملکوں کا چل رہا تھا. تو بھارت کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ آئیں، اور ایک لاجیکل بھی یہ بات بنتی ہے کہ جی اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں کہ جی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یا آپ کا ہے، تو آپ کہیں گے جی نہیں، آپ جس طریقے سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن، مل کے انویسٹیگیشن اس کے اوپر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اگر ہم غلط نکلے تو ہم اس بات کو، غلطی کو تسلیم کریں گے، اور جو بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر ملوث ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ڈائیلاگ سے حل ہو سکتی تھی، بجائے اس طریقے سے ٹینشن کریٹ ہوگی مزید دونوں ملکوں کے درمیان. تو اس کے اوپر ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میرا یہ سٹینس ہے کہ انڈیا کو چاہیے تھا کہ آئیں مل کے کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بناتے ہیں اور اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ G20 جیسی کانفرنسز یا اس کے علاوہ بھی جو چیزیں چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بھارت کی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا کے اندر سیٹلڈ ہے. تو اس کو افیکٹ کرنے کی بجائے اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ٹیم بنائی جائے، اور اس کے اوپر اس کو جو بھی ہوں اس کا نتیجہ نکلے اس کو دونوں ممالک قبول کریں. اگر تو انڈیا
اس پہ قصوروار نکلے تو وہ جن لوگوں نے اگر انفرادی طور پہ یہ کام کیا ہے اپنی طرف سے تو ان کو سزا دی جائے، کیونکہ آپ کسی بھی ملک میں کسی کے ملک میں جا کے کسی کے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، بے شک وہ آپ کے اپنے ملک ہیں لیکن وہ ان کے سٹیزن ہیں تو آپ نہیں قتل کر سکتے، بلکہ آپ اپنے ملک میں بھی نہیں قتل کر سکتے۔ آپ کو قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے، جو قانون آپ کو کہتا ہے، قانون موجود ہے دنیا کے اندر، تمام قانون موجود ہیں، تمام ممالک کے قانون موجود ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی ایکٹیوسٹ اس طرح کا ہے یا کوئی آزادی چاہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ قانون ہر طرح کی چیز موجود ہے، تو کوئی بھی قانون سے ابتر نہیں ہے، نو ون از سپیریئر دین دا لا۔ تو یہ اس کا حل صرف یہی ہے، اگر بھارت اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتا ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے پھر، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ بھارت قصوروار ہے یا نہیں ہے، جب تک وہ شواہد، ہاں بظاہر اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے خالصتان تحریک کے اندر تو کہا جا سکتا ہے کہ بھارت ہے، لیکن وہ ایک صرف اور صرف ہائپوتھیسس ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ ہے وہ یہی ہوگا جب تک اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی۔ تو فری اینڈ فیئر اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، تو اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلے تو دونوں ممالک کو اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔